بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, آج عمران خان صاحب نے کیا بڑا اعلان کر دیا؟ بالآخر وہ کہتے ہیں جو فائنل کال تھی جی, بالآخر اس کا اعلان کیا گیا فائنل کال کہہ کے. اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آگے دیکھتے ہیں. کب ہے؟ 24 نومبر کو عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ بھی اعلان ہوا, پی ٹی آئی کے بھی, اور علیمہ خان جو ان کی بہن ہے وہ ان سے جیل میں ملی. اس کے بعد انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ 24 نومبر کو انہوں نے کہا کہ جو پورے پاکستان سے لوگ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ اسلام آباد پہنچیں ڈی چوک, اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے یہ ہر دفعہ کہتے ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے. نہیں, اس دفعہ انہوں نے کہا ہے اور پرزور اپیل کی ہے انہوں نے کہ بہت ہو گیا ہے, اب برداشت سے باہر ہے, آپ نکلیں. اور بیسکلی تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بیٹھیں. لیکن دوسری اور طرف جو ان کے مطالبات آئے ہیں جو 3 اہم ہیں, جی پلیز. ایک تو مطالبہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو واپس کیا جائے. ٹھیک ہے. دوسری ان کا مطالبہ ہے کہ جتنے بھی انڈر ٹرائل جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں تو پولیٹیکل پریزنرز ہی, جو سیاسی قیدی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کو رہا کیا جائے. اور اس میں عمران خان بھی آ جائیں گے ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ کمیٹی ایک بنائی ہے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ جو نیگوشیٹ بھی کرے گی. یہ کمیٹی میں کون کون؟ اور کمیٹی کا نام انہوں نے ابھی نہیں بتایا کہ کوئی کریک ڈاؤن یا وہ چیز نہ ہو جائے. اچھا, کل میں آپ کو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی جی. کل آپ نے دیکھا کہ جب کچھ پی ٹی آئی کے لیڈران جب اڈیلا جیل میں ملنے کے لیے گئے عمران خان صاحب سے, تو ان کو بھی وہاں پہ دھر لیا گیا. ہاں جی, سوری. اور تیسری جو ڈیمانڈ میں دیکھ رہا تھا اس لیے ریٹرن آف مینڈیٹ کی واپسی, کارکنوں کی رہائی, مینڈیٹ کی واپسی, 26ویں آئینی ترمیم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلے الیکشن کو کل عدم قرار دینا چاہتے ہیں. بظاہر ایسے بظاہر ایسے ہی ہے. تو یہ ان کی 3 ڈیمانڈ میجر ہیں. تو یہ فائنل کال آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے یہ چل رہی تھی کہ فائنل کال. اچھا, مجھے ایک چیز پوچھنے کی اجازت ہے؟ دیکھتے ہیں ہو گئی ہے. اب ریاست ظاہر ہے پوری تندہی سے اس سے نپٹے گی, یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. مجھے سوال کرنے دینا سر. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کے اندر جو ایک پرسیپشن کی جا رہی ہے, جو کچھ خبریں بھی ہیں, بلکہ پی ٹی آئی کے وہ شیر افضل مروت صاحب تو کہہ بھی رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رینکس کے اندر جو ہے وہ ڈویژن ہے, گڑبڑ ہے, ڈویژن ہے, اردو ترجمہ گڑبڑ ہے اس کا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک امپریشن تو مسلسل ہے یا نہیں ہے, لیکن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک کمپرومائزڈ ہے یہ. اور اس کی 2-3 وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو ہو سکتی ہے کہ واقعی آپ کمپرومائزڈ ہوں, ان کے بندے ہوں, چپ کر کے ان کو کچھ اطلاع دے رہے ہوں. ان کو کن کو؟ بڑے گھر والوں کو, چیف صاحب کے لوگوں کو. ٹھیک ہے. ایک وہ. دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ پہ دباؤ اتنا ہے کہ آپ تھوڑے بہت ظاہر ہے خود ہی کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم سیلف سینسرشپ کر لیتے ہیں, جس طرح کچھ لوگ سیلف کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں. اس امید کیا ہے, امید یہ ہوگی میرے کمپرومائز ہونے کی, جو میں ازیوم کر رہا ہوں کہ ریلیف مل جائے گا تھوڑا سا یار, شاید کچھ اچھا ہو جائے. شاید کچھ اچھا ہوتے عمران خان جو ہے وہ جیل میں بھی اب کھڑے لائن لگ گئے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں پرسیپشن موجود ہے کہ عمران خان کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے جی کہ عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. نہیں کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے یار, سیاسی لوگ ڈیل کرتے رہتے ہیں. نہیں, سیاسی لوگ کس سے ڈیل کرتے ہیں؟ آئین اور قانون سے ماورا ہو کے ڈیل کرے. کس بات پہ ڈیل کرے؟ وہ ڈیل یہی کرنی ہے کہ بھائی میرا مینڈیٹ دو, مجھے رہا کرو, یہی ڈیل ہے ان کی. اور کیا ہے یار, یہ آپ بڑے بادشاہ آدمی ہیں, تو اور کیا ڈیل ہے؟ یہ ڈیل وہ مان لیں گے. نہیں تو اور کیا ڈیل. مجھے یہ بتائیں, ایک بٹھے مجھے یہ بتائیں, میاں نواز شریف نے ڈیل کی. ہاں جی کی نا. کیا کی آپ بتا دیں. کیا انہوں نے یہ ڈیل کی کہ میں سیاست میں پریکٹیکلی شامل نہیں ہوں گا. کیا عمران خان کہہ رہے ہیں یہ آپ خود ڈیل ڈسکلوز کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ایم این اے کا الیکشن بظاہر جیت گئے. نہیں جیت گئے تو کیا, کون سے وہ کتنے ایکٹیو ہیں؟ تو وہ آگے وہ بھائی اور بیٹی چلا رہے ہیں نا یار. نہیں چلا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پریکٹیکلی وہ انوالو ہیں پالیٹکس کے اندر؟ یعنی کہ آپ یہ ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی ایک ڈیل ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ میں آؤٹ ہوں, آپ میری پارٹی, میری بیٹی, میرے بھائی کو رہنے دیں اور سسٹم چلائیں. فار آل پریکٹیکل پرپزز ایسے ہی ہے. یہ ڈینائی کرتے رہیں, یہ باتیں کرتے رہیں. ہم تو یہ اپنے پروگرام کی توجہ سے ہم کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ آلموسٹ. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان سے کس بنیاد پہ ڈیل ہو. ایک چیز ہو سکتی ہے, دیکھیں کیا یہ حکومت انہیں پیشکش کرنا چاہتی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں. 100% عمران خان اس بات کو نہیں مانیں گے. نامہ نہیں, لیکن چلے پیشکش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کی تو خواہش ہوگی نہ جائیں گے تاکہ وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کریں. مجھے یہ بتائیں بات چیت کس پہ ہوگی؟ بات چیت اسی پہ ہوگی بھائی, جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اپنے اسیسمنٹ کے طور پہ, یہی ہوگی بھائی
کہ اس سسٹم کو تھوڑا سا چلنے دیں اور اس کے بعد آپ الیکشن کی طرف جائیں. اب سلیم صافی بڑا نام ہے اور بڑے وہ کرٹیکل ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی بھی کچھ بیانات اب اس طرح کے چل رہے ہیں کہ بحران کا حل جو ہے وہ نئے الیکشن ہے. ان کا آرٹیکل ہے ہوگا وہ یہ صحافی کا بیان ہی ہو گیا نا, جس طرح ہمارے صحافی سیاسی ہو گئے ہیں آج کل, یہ ان کا بیان ہی سمجھا. نہیں, میری خیال اور ہے. میرا خیال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں یا ڈیل جو آپ کہہ رہے ہیں, ایک منٹ آخری اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہے. ایک ڈیل جو ان کی خواہش ہے بڑے گھر کی, وہ تو نظر آ رہی ہے, جو بار بار وہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کی طرح, اور ہم نے بھی اس کی انڈیکیشن کی ہے کہ نواز شریف کی طرح آپ سائڈ پہ ہو جائیں, پارٹی کو چلنے دیں, اپنی گورنمنٹ بنائیں, سسٹم چلائیں. یہ بات مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر اس کی کیا اہمیت ہے؟ ابھی تک تو کوئی اہمیت نہیں. ابھی تک تو کچھ نہیں ہے. اچھا, میاں نواز شریف کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی باقی, ان کا بھائی جان, ان کی بیٹی, انہوں نے باقی ٹبر تو سارا ہے نا, ٹبر سارا ہے. عمران خان کا ٹبر ہی کوئی نہیں, اسحاق بھی ہیں نہیں, عمران خان کا ٹبر ہی کوئی نہیں. انہوں نے ٹبر کو تھوڑا تھوڑا پکڑ کے نکالا ہے نا کہ یار تم بھی آ جاؤ. اچھا, میں ایک بات آپ کو بشرا بی بی بھی آ گئی اور ان کو بھی لوورمنٹ ہوگی اور یہ بہنوں کو بھی ہوگی. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو اس ملک میں لوگ نہیں بتاتے جناب, وہ یہ ہے کہ آج میری پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران سے بات چیت ماشاء اللہ, تو وہ یہ فرما رہے تھے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں, ذرا بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی جان ہمیں تو پورے دن میں کبھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس ٹائم جو ہے چھاپا پڑھنا ہے اور کہاں سے ہمیں اٹھایا جانا ہے. تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے, اور یہ 24 تک یہ معاملہ اب زیادہ بڑھے گا. دیکھیں وہ جاتے ہیں ٹی وی پہ, لیکن انہوں نے کہا تھا اتنی دفعہ آپ اٹھائے گئے, ایک دفعہ یہاں سے بھی اٹھائے جائیں, کوئی بات نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا. دیکھیں ڈرایا جاتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں, میں آپ کو بتاؤں جو رانا ثناء اللہ کا بیان آیا تھا ریسنٹلی کہ انہوں نے کہا جی کہ اچھی بات ہے امریکہ ان کو لے جائے, تاثر یا امپیکٹ یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے باہر جانے سے ہم اس پہ پلے کریں کہ جناب یہ تو بھاگ گئے اور اس طرح سے ہو گئے. لیکن میں آپ کو دو چیزیں بڑی کلیئرلی بتاتا ہوں, فوج کے اندر بھی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, اور عوام کے اندر بھی. عوام کی جو محبت ہے عمران خان سے وہ جیسی بھی ہے اس وقت, تو ایک ہے فیز ہے ایک, وہ ڈیل کریں, وہ باہر چلے جائیں, وہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیں, عوام کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. عوام کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان باہر آئے اور پاور میں آئے, اس لیے انہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. اس لیے جو عوام کی محبت ہے نا وہ اس نیریٹو سے اوپر جا چکی ہوئی ہے کہ عمران خان اب یو ٹرن لے گا کہ نہیں لے گا. میرا نہیں, وہ عمران, میرا یہ اسیسمنٹ ہے, میرا یہ خیال نہیں ہے. یہ میری عمران خان کا نمبر 2 جو نیریٹو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے دل یہ میں آپ سے مطلب کہ بسد ادب اختلاف کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے جو میرا پبلک سروے ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور میں دن میں 20 لوگوں سے بات کرتا ہوں, جہاں بھی کہیں جاتا ہوں, آپ سے پہلے بھی بتایا تھا. تو جو میری اسیسمنٹ ہے لوگوں کو بات کرنے کے بعد, مجھے یہ بتائیں آپ دوسرا, آج آپ بھی آج بھی آپ اگر یہ صرف عوام کی نہیں میں بات کر رہا, جو گراف ڈاؤن ہونے کی بات کر رہے ہیں, افواج پاکستان چیف صاحب کے ادارے میں بھی آپ سروے کروا لیں, ووٹنگ کروا لیں. تو میں آپ کو چیلنج تو نہیں کرتا, لیکن میں اپنی اسیسمنٹ بتاتا ہوں کہ آج بھی اگر فیئر ووٹنگ وہاں پہ ہو تو 70 سے 80% فوج جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ. مجھے بتائیں نا کوئی اس پہ جو ہے وہ پھر ریڈ لائن کے قریب نہ پہنچ جاؤں. ایک منٹ فوج کے اندر بھی ٹھہر جائے. کینٹ میں جو پچھلے رزلٹ تھے وہ ذرا ڈسکلوز کر دیں. ہاں تو کس نے جیتے تھے؟ بتائیں نا. عمران خان نے جیتے تھے, اور 100%. یہ ایون کہ یہ جی ایچ کیو والا حلقہ جو بشارت راجہ بشارت تھے, میں جس حلقے میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی کینٹ کے بہت سے علاقے ہیں, اور ہر جگہ پہ لاہور میں بھی. میں آپ کو ایک چیز دیکھیں, پولیٹیکل زیادہ لمبا نہ ہو جائے, مقبول ہے. ایک کینٹ کے علاقے میں اس پولنگ والے دن چلا گیا, وہاں پہ نہ عمران خان کا پولنگ ایجنٹ تھا, نہ کوئی بینر تھا, نہ کوئی پوسٹر تھا, نہ کوئی بندہ تھا, نہ بندے کی ذات تھی. دیکھیں شام کو جب رزلٹ آیا مردوں میں کوئی 600-700 کی لیڈ تھی اور خواتین میں کوئی 900-950. ہر جگہ پہ ایسی تھا. لیکن میں آپ صرف فوجی حلقوں کی بات کر رہے ہیں نا, میں فوج کے اندر کی اپنی اسیسمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ہے. دوسری بات یہ کہ اب یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں, ہم یہ بار بار کر چکے ہیں بات, اس کو ہم اپنے اگلے ٹاپک سے جوڑ لیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جس طرح شیر افضل مروت کی ہم نے مثال دی, یہ بات وہ بار بار کر چکے ہیں, اور ہم بھی کر چکے ہیں مہتاب صاحب اپنے فورم سے, کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ اس طرح ممکن نہیں ہے اب, جب تک کوئی پبلک کا پریشر نہیں بلڈ ہوگا, جب تک عوام نہیں باہر نکلے گی, عمران خان باہر نہیں آنے والے.
کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ حکومت کو سوٹ کرتے ہیں، وہ اندر ہیں، اور وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے رہیں اور وہ آپریشن کے ذریعے دباتے رہیں اور چیزیں کرتے ہیں. لیکن یہ جو اب احتجاج ہو رہا ہے اس پہ بہت ساری باتیں اس لیے بھی ہوں گی، ایسے وقت میں ہو رہا ہے، یا اعلان کیا گیا ہے کہ IMF کی ٹیم بھی موجود ہے یہاں پہ، 15 کو جا رہی ہے، لیکن ابھی تو ہے نا. جب یہ اعلان ہو گیا تو ایک افراتفری کا سسٹم تو شروع ہو گیا ہے، گورنمنٹ کا ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے. یہ انہوں نے ہی بات کی ہے ابھی، آپ کے جو وکیل، آپ کے علاقے کے منسٹر وکیل، اور ان کی باقیوں نے کہا جی کہ اب ملک تھوڑا سا آگے چلنا شروع ہوا ہے تو انہوں نے یہ کام ایک بات شروع مجھے کر اور دیا. بتائیں نا، IMF پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حکومت اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کسی طرح کی، ہم کوئی منی بجٹ نہیں لا رہے، ہم کسی GST میں اضافہ نہیں کر رہے، ڈرانا نہیں نا چاہتے عوام کو. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اچھا، ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی میں کوئی اپنی ججمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن اسیسمنٹ دے دیں. میں اسیسمنٹ یہ دے رہا ہوں کہ میجر قسم کی چینجز ہوں گی بجٹ کے اندر. اللہ اکبر، منی بجٹ کے اندر آپ اس کو منی بجٹ کا یا نام پرانے دیں، بجٹ کو تھوڑا سا پرانے بجٹ کی جو ڈیویشنز ہیں ان کو ریوائز IMF کیا جا رہا ہے. ریوائز کیا جائے گا، جس کا نام کچھ لوگ منی بجٹ، دو حل ہیں، یا منی بجٹ لا کر نئے ٹیکسز لگائے جائیں یا ایکسپینڈیچرز کو کم کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے یہ بھی ایک میجر ایشو ہے. نہیں، وہ اس پہ تو ہم ہوپ فل تھے نا، وہ ہوئی تھی تو دیکھیں مزے کی بات یہی تھی نا، جب آپ IMF کی بات کرتے ہیں مزے کی بات یہی تھی کہ اس وقت جب ڈیل نہیں ہو رہی تھی تو آپ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ابھی تو وہاں سے کچھ آئے نہیں کاغذ پتر سعودی عرب سے اور UAE سے اور فلاں جگہ سے، اور اس کے بغیر ہی دیکھیں IMF نے سائن کر لیا نا. آپ کو آئندہ چند دنوں میں اس کے حقائق سامنے آ جائیں گے. آپ دیکھیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت کا کام ہے کہ دفاع کرے اپنا، اور وہ دفاع کر رہی ہے. اور IMF میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ IMF ان کو ویور دے گی. اچھا، میں آپ کو ایک اور یہ میری بات آپ لکھ لیں. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، میری بات آپ سن لیں. آج کے ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. جناب، آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ تھی، ٹھیک ہے، فائنانس اینڈ ریونیو کی. سلیم مانوی والا صاحب اس کے چیئرمین ہیں. تو اس میں فیصل سبزواری جو سینیٹر ہیں ایم کے، انہوں نے آخر میں آؤٹ آف ایجنڈا ایک سوال کر دیا. انہوں نے کہا جی چیئرمین صاحب یہاں پہ موجود ہیں، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خبریں چھپ رہی ہیں کہ منی بجٹ آنے والا ہے اور IMF کا ڈیلیگیشن بھی ادھر آیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بریف کر دیں. انہوں نے ساتھ ہی ایگریکلچر انکم ٹیکس کا بھی پوچھا. ہاں جی. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ جو چالان جمع ہوتا ہے وہ کراچی شہر میں زیادہ ہے، ہمارے صوبے میں جتنا ایگریکلچر انکم ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ اس سے کم ہے. اس پہ چیئرمین FBI نے کہا کہ سر یہ ڈسکشنز آن گوئنگ ہیں، تو اس لیے آپ اس کو ان کیمرہ کر لیں. اچھا، اتنی سینسٹیو ہے وہ یہ چیز؟ جی میں یہی تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرا رہا ہوں. یہ واقعہ آج ہوا ہے. تو اس پہ چیئرمین صاحب نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ پہلے ہی طے ہوا ہے کہ آپ اگلی جو میٹنگ ہوگی اس میں ایک سیشن ان کیمرہ رکھیں گے، تو آپ اس موقع پہ پھر بریف کر دیجیے گا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ میڈیا والے بڑے ناراض ہوتے ہیں جب ہم کوئی ان کیمرہ. میں یہی کہنے لگا تھا کہ میڈیا کو احتجاج کرنا چاہیے تھا. بھائی یہ کون سی بات ہے ایسی؟ یہ تو اوپن بات ہے. IMF کی ڈیل ہے، ان کے ساتھ آپ کی کنڈیشنز ہیں، ٹرمز ہیں، ان پہ اگر کوئی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میڈیا میں کوئی چیز ایسی نہ نکلے جو خبریں نکل آئیں کہ یا نئی چیزیں کچھ ہونے والی ہیں تو عوام ڈر جائیں، آپ کی جو سو کالڈ پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو جائے. IMF will become ٹف ہوگا، لیکن اینڈ پہ وہ ویور دیں گے، انہیں دینا پڑے گا. ویور جو ہے نا، ویور تو ہمیں کچھ لینے پڑیں گے. ہاں دیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سسٹم نہیں نا چلنا مہتاب صاحب، سسٹم تو نہیں چلنا، لیکن IMF will become tough. تو آگے یہ جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے نا، یہ اس کے تناظر میں بھی چیزوں کو دیکھیں. یہ موجود انٹرنل پولیٹیکل کانٹیکسٹ بھی ہے اور امریکہ کا پولیٹیکل ایکسٹرنل بھی ہے. 20 جنوری میں چینج ہونے والا ہے، بلکہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے. تو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے تو پرائورٹیز کیا ہوں گی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ پہلے بھی امریکہ کچھ ویورز مانگتا رہا پولیٹیکل، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کے حوالے سے. ڈونلڈ بلوم جو ہیں وہ آفیشیلی ملتے رہے ہیں اتھارٹیز کے ساتھ، اور ان کی اسٹیٹمنٹس میں جو امریکہ کے ایمبیسڈر آتی رہی یہ بات. آپ اگر وہاں سے پوچھ آئے گی تو وہ ایک اور قوت کے ساتھ یہ بات کریں گے. اب چیزوں کو، تینوں چیزوں کو جو ہم نے بیان کی ہیں ان کو جوڑیں، سوچیں، چھوڑیں، یہ جگسا پزل کا حل کرتے رہیں، کچھ نہیں ہونا. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور اس کے اوپر یہ جو ہم نے سارا کانٹیکسٹ بیان کیا ہے اس کانٹیکسٹ کے اوپر اپنے کمنٹس ضرور دیجیے. اور اسلام آباد والوں، خاص طور پہ راولپنڈی والوں،
ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ بھی تیاری کر لیں. 24 نومبر آنے والی ہے، رستے بند ہو جائیں گی، سڑکیں کود جائیں گی، میں تو کنٹینر جس لگ راستے جائیں سے گے. آتا ہوں اس راستے پہ کنٹینرز پچھلے چند دنوں سے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. تو ویسے ہی کہتے ہیں اسماگ بڑی ہے، لیکن یہ تو اسماگ جو ہے وہ سب سے بڑی تو پولیٹیکل اسماگ ہے جو اس ملک کو چمٹی ہوئی ہے، اس سے ابھی تک نجات نہیں مل رہی. تو یہ ایکچوئل اسماگ آ گئی ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں مبہم ہی رہے گی یا واضح بھی ہوں گی، یہ ہمیں 24 تک دیکھنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.